وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الجنۃ تحت اقدام الامہات. رواہ الطبرانی فی جامعہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اسلام اور اللہ کی شریعت کامیابی والا دین، کامیابی والا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان اور مسلمان کے اوپر اس شریعت مطہرہ میں دو قسم کے حقوق کو لاگو کیا ہے. پہلا حق اس خالق اور مالک کا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور مدبر، نظام چلانے والا، تدبیریں کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کے حق کے بعد امت کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر دوسری قسم کا حق حقوق العباد ہے کہ اللہ نے بندوں کے ذمے جو حقوق لگائے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں محاسبہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. اور پھر بندوں کے حقوق میں سے جس حق کا سب سے پہلے شریعت نے ذکر کیا ہے اور جس حق کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، جس حق کی عظمت سب سے زیادہ ہے، وہ حقوق العباد میں سے والدین کا حق ہے. والدین کا حق اللہ نے ایک انسان اور مسلمان پر سب سے زیادہ رکھا ہے. سورۃ اسراء، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں.
وہ عبادت کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہو، عبادت کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہو، عبادت کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ ہو، عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ وہ قیام کی عبادت ہو، وہ نظر و نیاز کی عبادت ہو، وہ رکوع کی عبادت ہو، سجدے کی عبادت ہو، وہ طواف کی عبادت ہو، وہ اللہ کے سامنے قولی بدنی اور جسمانی عبادت ہو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ میرے بھائیو انسان کے اوپر سب سے پہلا حق ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو کل کائنات کو پیدا فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو بھی اور میں نے انسانوں کو بھی فقط اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، اس بندے کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتا ہے، اس کی مثال زندہ کی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ کی طرح ہے۔ وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے، اس کا جسم مر چکا ہے، اس کی روح مر چکی ہے، وہ تو ایک زندہ چلتی پھرتی لاش نظر آتی ہے۔ حقیقت میں کمثل المیت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو مردہ ہے، مردہ کی مثال۔ اس کا کھانا بھی فضول، اس کا پینا بھی فضول، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کام کرنا، اس کا کھیتی باڑی کرنا، اس کا ملازمتیں کرنا، اس کا کاروبار کرنا، سب فضول، سب بیکار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْمَيِّتِ، جو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے، وہ تو زندہ ہے ہی نہیں۔ اب اس آیت کی پہلی جز پر انسان توجہ غور فکر کر لے، پھر اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان لے، اس کی صبح کس طرح گزرتی ہے، اس کا دن کیسے گزرتا ہے، اس کی شامیں کیسے گزرتی ہیں، پھر اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، کیا اس کی زندگی کے اندر عبادت جیسا عظیم مقصد اس کی زندگی میں ہے، یا اسی طرح جانوروں کی طرح کام کرتا ہے، جانوروں کی طرح کھاتا اور پیتا ہے، اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے نام کا ذکر نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر 5 وقت کی نماز نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کے نام کا رکوع سجدہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین کی ہر چیز، آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ جب کل کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، کل کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، وہ درخت ہیں تب بھی، وہ جاندار ہے تب بھی، وہ بے جان ہے تب بھی، اللہ نے اس کو عقل شعور دیا ہے تب بھی، اگر اللہ نے اس کو عقل شعور نہیں دیا تب بھی وہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرتی ہے۔ ایک انسان ہی ہے جس کی مجبوریاں، جس کی جناب اضطراریاں، جس کے معاملات، جس کی مصروفیات ایسی ہیں کہ وہ اپنے عظیم تخلیق کے مقصد کو بھولا ہوا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنے حق کے بعد، اپنی عبادت کے اور اللہ نے انسان کی تخلیق کے مقصد کے بعد سب سے پہلے جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ والدین سے حسن سلوک، اور حسن سلوک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تم پھر بھی اچھا سلوک کرو، وہ تمہارے ساتھ رشتے کو توڑتا ہے تم پھر بھی رشتے کو جوڑو۔ حسن سلوک ادلا بدلا نہیں ہوتا، وہ سلام لے گا تو میں سلام لوں گا، وہ میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں اس کو نیکی، یہ تو بدلہ ہے، اس کی نیکی کے مقابلے میں نیکی کرنا، اس کے احسان کے مقابلے میں احسان کرنا، اس کے اچھے تعلق رکھنے کے مقابلے میں اچھا تعلق رکھنا، یہ میرے یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ تو ادلا بدلہ ہے، یہ بندہ اس کے عمل کا بدلہ دے رہا ہے۔ حسن سلوک یہ ہے کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی آپس کی جناب وہ کمٹمنٹ کے، پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔
وبالوالدین احسانا، تو شریعت نے اولاد کو جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حالت میں اچھا سلوک کرنا ہے۔ وہ تندرست ہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ بیماری کی وادیوں میں چلے گئے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر غربت اور فاقہ کشی کا عالم ہے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پر جناب تنگ دستی یا ان پر خوشحالی اللہ کی طرف سے رحمتیں برکات ہیں پھر بھی اچھا سلوک کرو۔ وہ جس حالت میں ہیں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ ان کو ڈانٹنا ہے، نہ سخت زبان سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، نہ سخت الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، نہ بے ادبی کرنی ہے، نہ اپنی زبان کی کلا بازیاں ان کے سامنے دکھانی ہیں۔ جنہوں نے تمہیں انگلی پکڑ کر، جن کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے، اب وہ انگلیاں والدین کو نہیں دکھانی، انگلیاں والدین کو نہیں دکھانی۔ جنہوں نے بولنا سکھایا ہے، اب طرح طرح کی بولیاں اپنے والدین کے خلاف اس کا تجربہ اور آزمائشیں نہیں کرو۔ فلا تقل لہما اف، اگر بات ناگوار بھی گزرتی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہو، تم جناب اپنے ماتھے پہ سلوٹیں بھی نہ ڈالو، ان کے سامنے غصے، ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہ کرو۔ تم بے نمازی ہو تب بھی، نمازی ہو تب بھی، تم بڑے حاجی بن چکے ہو، وقت کے ولی بن چکے ہو، تم وقت کے محدث بن چکے ہو، تم بہت بڑے عالم اور بہت بڑے خطیب بن چکے ہو، تم بہت بڑی جماعت کے لیڈر بھی کیوں نہ بن چکے ہو، تمہارے پیچھے جمعے پڑھنے والوں اور درس سننے والوں کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں میں بھی تبدیل ہو جائے، پھر بھی تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ فلا تقل لہما اف، کہ والدین کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو نہ، ان کو جھڑکو نہ، ان سے سخت زبان سے، سخت الفاظ اور سخت انداز سے گفتگو نہ کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے جو 3 گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں، کیا ان کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ کے رسول، خبر دیجئے، بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ، پھر کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کر۔ پیدا اللہ نے کیا، تعریفیں کسی اور کی ہوں، رزق اللہ دے تو جناب وہ نعتیں کسی اور کی ہوں، مالک اللہ ہے تو یہ کسی اور کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں پہنے ہوئے ہو۔ جب خالق اللہ ہے، جب اس کا مالک اللہ ہے، جب اس کا رازق اللہ ہے، تو پھر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی نیک کو، نہ کسی بد کو، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو۔ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات میں پھر کسی کو ذرہ برابر بھی شامل اور شریک نہیں کرنا۔ الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ وعقوق الوالدین، شرک کے بعد اللہ نے جس نافرمانی کا ذکر کیا، جس بغاوت کا ذکر کیا، جس معصیت کا ذکر کیا، شرک کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی بغاوت کرنا، اپنی ماں کی نہ بات ماننا، اپنے باپ کی بات نہ ماننا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو آج کے معاشرے میں گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، جس کو آج کے معاشرے میں معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ آج کی پڑھی لکھی دنیا کے اندر، آج کے پڑھے لکھے معاشرے کے اندر، آج کے ترقی یافتہ مسلم معاشرے کے اندر بھی اس کو کوئی غلطی سمجھا ہی نہیں جاتا کہ والدین کے ساتھ جناب کیا ہو گیا ہے، والدین کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنی مرضی کرتا ہے نا، میں پڑھا لکھا، ماں باپ میرا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، میں ان کو روکتا ہوں، میں ان کو ٹوکتا ہوں، میں اپنی مرضی کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، شرک کے بعد اللہ نے جس نافرمانی کا ذکر کیا ہے وہ نافرمانی والدین کی نافرمانی۔
والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی نافرمانی تو جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو جا، والدین کی عظمت پھر بھی زیادہ رہے گی۔ جتنا مرضی کاروباری بن جا، جتنا مرضی بزنس مین بن جا، جتنی مرضی تیری بڑی تنخواہیں بھی کیوں نہ آنی شروع ہو جائیں، لیکن والدین کی عظمت پھر بھی تجھ سے زیادہ رہے گی، کیونکہ وہ تیرے والدین ہیں۔ میں کماتا بڑا ہوں، میں اکٹھا بڑا کرتا ہوں، میرا بینک بیلنس بڑا ہے، میری کوٹھی اور بنگلے بڑے ہیں، میرے معاملات بڑے ہیں، میرا ووٹ بینک بڑا ہے، میرے فالوور بڑے ہیں، میری جناب جماعت بڑی ہے، میرے مقتدی بڑے ہیں، میرا محراب بڑا اونچا، میرا ممبر بڑا اونچا، میری پگ اور جناب میرا فلاں فلاں بڑا اونچا۔ اور نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ توجہ میری طرف رکھیں، چھوڑ دیں اس کو، توجہ میری طرف رکھیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اپنے والدین کی نافرمانی۔ جھوٹ بعد میں ہے، سود بعد میں ہے، جھوٹ بعد میں ہے، چوری بعد میں ہے، زنا بعد میں ہے، شراب بعد میں ہے، ڈاکہ بعد میں ہے، لوگوں کا حق کھا جانا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ گناہ بعد میں ہے۔ یہ سارے گناہ حقوق العباد کے بعد میں ہیں۔ ان میں سب سے پہلا گناہ اپنے ماں باپ کو ناراض کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کی معصیت۔ جھوٹ بولتا ہے تو معاشرے کے لوگ کہتے ہیں اور چھوڑو جی اس کی بات پہ جناب اعتبار نہ کرو، یہ تو جھوٹا شخص ہے۔ سود کھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سودی ہے۔ رشوت لیتا ہے تو چھوڑو جی اس سے تعلق نہ رکھو، یہ تو رشوتیں کھاتا ہے، یہ تو لوگوں کے حق مارتا ہے، یہ تو زنا کرتا ہے، یہ تو شراب نوش ہے، یہ تو جوا کھیلتا ہے۔ ہم اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم اس کی مجلس اٹینڈ کرنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو ہماری مجلسوں کی زینت بھی ہے، ہمارا سرکوب بھی ہے، ہمارا جناب وہ بڑا وڈیرا چودھری ناظم ایم پی ایم این اے بھی ہے، ہمارا جناب وہ سارے کے سارا بڑا بھی ہے۔ اور بدقسمتی جب ہم اس دنیاوی معاشرے سے نکل کر دینی لوگوں کی طرف آ جائے نا تو بڑی بڑی پگوں والے، بڑے بڑے جبے کبوں والوں کے اندر بھی یہ بدبختی شامل ہے کہ درس دینے کے لیے بڑے بڑے خطابات ہیں، جمعے پڑھانے کے لیے بڑا کچھ ہے، لیکن جب والدین کی باری آتی ہے تو بدقسمتی سے وہ بھی والدین کے نافرمان نکلتے۔ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا محدث ہوں، میں بہت بڑا مفسر ہوں، میری جماعت بہت بڑی ہے، میرے تو ایک ایک جمعے کے جناب لاکھوں فالوور ہوتے ہیں، میرے ایک ایک جمعے کے لینے کے لیے جناب 6 مہینے لائنیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اس بدقسمت انسان کا جب معاملات اور حقوق العباد میں پتہ چلتا ہے، ماں کا بھی نافرمان نکلتا ہے اور باپ کا بھی نافرمان نکلتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ۔ جھوٹی گواہی دے لینا، دوستوں کی دوستیوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، دکان کی خاطر، کاروبار کی خاطر، اپنے بزنس کی خاطر، اپنے ملازمت کی خاطر، بینک سے لون اور قرضہ اور سود لینے کی خاطر، کسی کے ساتھ تعلق بڑھانے کی خاطر، کسی کے منہ ملاحظے کی خاطر، کسی کا دل رکھنے کی خاطر، کسی کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کی خاطر، نہیں جی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں پتہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بڑا گناہ بتاؤں؟ آپ نے ٹیک چھوڑ دی، جب عرض کرتے چلے گئے، بولتے چلے گئے، فرماتے چلے گئے، آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کاش اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہو جائے۔ آپ نے ٹیپ کو چھوڑ دیا، مسئلے کی میرے بھائیوں نزاکت کو سمجھے۔ آج تو ہماری گواہیاں، ہمارا ایمان 500 1000 پہ بک جاتا ہے، تھانے کچہری کے باہر چکر لگ رہے ہیں، کوئی ملے تو ہم اس کی جگہ پہ جھوٹی گواہی دے دیں، عدالتوں کے باہر جھوٹے گواہ موجود ہیں، اتنے پیسے دے دو، ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے، مسجد میں داخل ہو جائیں گے، جناب ہم حلف دے دیں گے، ہم قرآن کی قسم اٹھا لیں گے، ہم جناب پیسوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے معمولی مفادات کی خاطر جھوٹی گواہی دینے کے لیے کمزور ایمان کی وجہ سے تیار ہو جاتی ہے۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، میری اچھی صحبت، اچھے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ پھر اس نے پوچھا ثم من یا رسول اللہ، میری والدہ کے بعد میرے اچھے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا ثم امو کا، پھر تیری والدہ۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ پھر میری جناب حسن صحبت کا، اچھی صحبت، اچھے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ ثم امو کا، تیسری مرتبہ آپ نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ جب آپ نے پوچھا، اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ تیرے حسن سلوک۔ پہلے تین درجے، پہلے تین حق، پہلے تین معاملات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے رکھے ہیں، ماں کے رکھے ہیں۔ جس ماں کو آج نوجوان آنکھیں نکال کر دکھاتا ہے، بیویوں کی خاطر والدین کو جھڑکتا ہے، اور بیویوں کی خاطر اپنی ماں کو، اور دوستوں کی خاطر اپنے باپ کو ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، ان کا حق اللہ نے اپنی شریعت کے اندر اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ رکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، سوال کیا کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اللہ کو سب سے زیادہ عمل جو محبوب پسند کرتا ہے وہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، نمازی بن جانا ہے، نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، نمازوں کی نگہبانی کرنا ہے، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس نے پوچھا ثم ایون، اللہ کے رسول علیہ السلام نمازی بننے کے بعد کون سا عمل اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو نیکی کرے تو سب سے پہلے تیرے سامنے والدین ہو، تو صدقہ کرے تو سب سے والدین پہلے والدین ہو، تو ہنس کر بولے تو سب سے پہلے والدین ہو، تیری نرمی کا جناب حقدار سب سے پہلے والدین ہیں، تیرے خرچ کرنے کے سب سے پہلے حقدار تیرے والدین ہیں، تیرے لباس لانے کے، کپڑے لانے کے، اچھا استعمال کرنے کے، اچھی سہولتیں گھر میں دینے کے سب سے پہلے حقدار تیرے والدین ہیں، اس کے بعد کوئی اور۔ لیکن یہاں والدین کا نمبر ہی سب سے آخر پر آتا ہے۔ میرے دوست بڑے اچھے ہیں، میں ان کی دعوت کرنے جاتا ہوں، ان کو جناب پیزے اور آرڈر اور پتہ نہیں کیا کیا کڑاہیاں کھلاتا ہوں، ماں باپ کی باری آئے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دوست فون کر دے سارا کچھ دینے کے لیے تیار، میں دوائی لے آؤں گا، فکر نہیں کرنی، تو بس مجھے میسج کر دے تیری دوائیاں آ جائیں گی۔ ماں کی دوائی مہینہ مہینہ ختم رہتی ہے، اس کا نہیں فکر، اماں پیسے ہی نہیں ہیں، جب تنخواہ آئے گی دیکھیں گے، فائدہ کیا ہوا، ایک مہینہ کھا لی ہے نا دوائی، اب فائدہ کیا ہوا، بس چھوڑ دیں دوائی کو، وہ شوگر کی دوائی ختم ہے، میری بلڈ پریشر کی دوائی ختم ہے، میں یرکان کا کورس کر رہی ہوں وہ ختم ہے۔ اس کے لیے اللہ کی قسم ہماری جیب میں پیسے نہیں ہوتے، دوستوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہماری ہم مجلس ساتھیوں کے لیے سب کچھ ہے، وہاں لڑتے ہیں، نہیں نہیں میرے ہوتے ہوئے کھانے کے پیسے ہوٹل میں تو دے گا، دعوت میں نے کی ہے، یہ ریفریشمنٹ میری طرف سے ہے، میرے ہوتے ہوئے تو کون ہوتا ہے پیسے دینے والا؟ نہیں نہیں لوڈ میں کروا دوں گا، سپر کارڈ میں ڈلوا دوں گا، بیلنس میں کروا دوں گا۔ لڑائیاں کرتے ہیں، اللہ کی قسم جا کر دیکھیں ہوٹلز کے اندر، ریسٹورنٹ کے اندر، بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر ٹکٹ لیتے ہوئے دوست لڑتے ہیں، بل دیتے ہوئے لڑتے ہیں، بل میں دوں گا، وہ کہتا ہے میں دوں گا، لیکن جب اپنے والدین کی باری آتی ہے، جب اپنی ماں کی جس کی کوکھ سے یہ نکلا، جب اپنے باپ کے جس کے نطفے سے پیدا ہوا، جب اپنی بیوی جس کا اس کے حق ہے، جب اس اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی باری جس کا اولاد کا اس کا حق ہے، اس وقت یہ نہیں لڑتا کہ پیسے میں دوں گا، بل میں دوں گا، ٹکٹ میں دوں گا، بس لوکل چلے جائیں، بس ایسے کر لیں ایسے کر لیں۔ اللہ کی قسم یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی اور بدبختی، ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کی کامیابی کو نہیں سمجھا، ہم نے اسلام کے راستے کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر سب سے زیادہ نیکی جو اللہ کو پسند ہے اپنے جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔
جہاد کے لیے نکل جانا، اپنی تلوار کو لے کر، اپنے اسلحے کو لے کر کافروں کے خلاف جہاد کرنا، یہودیوں کے خلاف جہاد کرنا، عیسائیوں، ہندوؤں، بدھ مت، پارسیوں، مجوسیوں، ایتھسٹوں، بے دین ملحدین کے خلاف جہاد کرنا، ان کے خلاف کلمہ حق کو بلند کر دینا، اپنے نبی کی عظمت کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے نکل جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اللہ کو پھر سب سے زیادہ پسند۔ سورۃ نساء کے اندر بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے بعد، شرک نہ کرنے کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد تمہارے اوپر سب سے بڑا حق، شرک سے بچنے کے بعد سب سے بڑا حق والدین کی نافرمانی سے بچ۔ ابو داود کے اندر حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، فرمایا جئت ابایعک علی الہجرہ، اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا، علاقہ چھوڑ دوں گا۔ وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ، لیکن آیا اس حالت میں ہوں کہ جب گھر سے نکلا ہوں تو والدین رو رہے تھے، کیا میں ہجرت کے لیے چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، میرے صحابی پہلے گھر واپس چلا جا، جو والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے پہلے ان کو ہنسا، ان کو راضی کر، ان کو خوش کر، پھر ہجرت کر۔ جتنا بڑا حق ہے میرے بھائیوں۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں تو ایسی ہیں جن کی قبولیت کے اندر شک ہی نہیں۔ بڑے بڑے جاتے ہیں نا، میں فلاں جگہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، وہاں مولانا صاحب سے، بابا جی سے، بزرگوں سے دعا کراؤں گا، پیر صاحب سے دعا کرواؤں گا، اس کو بڑا نذرانہ دیتے ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، ان سے صرف دعائیں کرانے کے لیے جا رہا ہوں، سر پہ ہاتھ پھرواؤں گا، اپنی کمر پہ ہاتھ پھرواؤں گا، بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، جس کے والدین زندہ ہیں اس کو کسی پیر کی ضرورت ہے، اس کو کسی بابے کی ضرورت ہے، اس کو کسی بزرگ کی ضرورت ہے، اس کو سفر کر کے دعا کروانے کے لیے، نذرانے دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، پہلی دعا مظلوم بندے کی بد دعا، و دعوت المسافر، دوسری دعا جو سفر کے دوران مسافر بندہ کرتا ہے، و دعوت الوالد، اور والد کی دعا، والد جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے۔ باپ کی دعا، باپ سے دعا کریں، اور جو نذرانے ان باپوں بزرگوں کو دینے ہیں نا وہ اپنے باپ کو دیں، اچھا لباس دیں، اچھی خوراک دیں، اچھی رہائش دیں، اچھا حسن سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خوراک کا، بیماری میں ہیں تو ان کی دوائی کا، ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو رات کو دبا کر سوئیں، پھر کہیں بزرگوں ابا جی دعا کریں، اللہ کی قسم اس کی دعا قبول نہ ہو تو کہہ دینا فصاب تمہارے تجربے جھوٹے، تمہاری باتیں جھوٹی، تمہارے قول اور دعوے جھوٹے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ساری دنیا بات غلط کر سکتی ہے، لیکن جو بات اللہ کے محبوب پیغمبر کی پاکیزہ زبان نبوت سے نکلتی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور والدین بد دعا کر دینا تو ولایتیں بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، بڑے بڑے نمازی ٹھوس ہو جاتے ہیں، بڑے جناب حاجیوں کے حج بھی ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ اور جریج ولی کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے، ولی وقت کا ولی تھا جریج، جس کو اللہ کے رسول نے ولی بولا ہے، جو وقت کا ولی تھا، وہ ایسا ولی نہیں، پڑھی نہ پڑھی، نماز پڑھتے نہیں ہیں، طہارت کا اہتمام نہیں ہے، غسل کبھی کیا نہیں ہے، کلمہ کبھی آتا نہیں ہے، نماز کے قریب، یہ بڑی پہنچی سرکار ہے۔ ہماری پہنچی سرکاریں تو پھر ایسی ہی ہے نا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کو وقت کا ولی کہا ہو، وقت کا اللہ کا نیک بندہ کہا ہو، وہ کیسا ہوگا؟ نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے آواز دی، اس نے نماز کے اندر نماز کو چھوڑ کر ماں کی آواز کو نہ سنا، پھر آواز دی، پھر آواز دی، ماں نے بد دعا کر دی، تجھے مرنا اس وقت تک نصیب نہ ہو جب تک تو کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ والدہ نے بد دعا کر دی وقت کے ولی کو،
وقت کا ولی نمازیں بھی پڑھتا ہے، وقت کا ولی اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، ایک معبد خانہ اور عبادت خانہ اور حجرہ بھی بنایا ہوا ہے جس کے اندر تنہائی میں اللہ کے ساتھ گفتگو اور ہم کلام ہوتا ہے، گریہ زاری بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا بھی ہے۔ لیکن ماں نے بد دعا کر دی، کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا تو ایک عورت پر زنا کا الزام اور تہمت اس پر لگ گئی، لوگوں نے اس کو بھی مارا، اس کا وہ معبد خانہ اور حجرہ بھی جناب اس کا گرا دیا، کہا بڑی نمازیں پڑھتا ہے، کام یہ کرتا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا ہے، بڑی عبادت کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی رواج ہے نا، جتنا مرضی کوئی نیک ہو، ایک غلطی اس کی ہمارے سامنے آ جائے نا، ہم ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے، فلاں عورت نے بچہ پیدا کیا ہے، وہ کہتی ہے یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس عورت کو لایا گیا، 2 نفل نماز اس نے پڑھے، 2 نفل اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، اس بچے کو قوت گویائی عطا فرما، یہ گود میں ماں کا دودھ پیتا ہوا بچہ بول کر کہے۔ اس ماں کے دودھ پیتے ہوئے بچے نے بول کر کہا کہ میرا باپ یہ جریج بنی نہیں ہے بلکہ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ 2 باتیں میرے بھائیو اس حدیث صحیح بخاری میں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات، اگر والدین کی نافرمانی ہوگی تو کامیابی نہیں ہے، جتنے مرضی صدقے خیرات کرتے چلے جائیں، جتنے مرضی ذکر اذکار کرتے چلے جائیں، جتنے مرضی نیک اعمال کرتے چلے جائیں، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی ناراض، اللہ بھی راضی نہیں ہے، اللہ بھی ناراض ہے۔ دوسری بات جو یہاں سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ وہ اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، پھر اللہ اس کو مشکلات سے، تنگیوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، بیماریوں سے نکال دیتا ہے۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی تھی، پھر اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے اس کی مشکلات کو حل کر دیا۔ پھر وہ مقتدی آ گئے، نہیں جی ہم سونے کا وہ عبادت خانہ بنا دیتے ہیں، ہم آپ کا حجرہ نیا بنا دیتے ہیں، پکا کر دیتے ہیں، عبادت خانہ بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اب عبادت خانے کی خوبصورتی کی ضرورت نہیں تھی، والدین کی، ماں کی بد دعا لگ چکی تھی۔ میرے بھائیو، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضامندی کے اندر اللہ کی رضامندی ہے اور باپ کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب اندازہ لگائیں، جامع ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا تھا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور بڑا پڑھا لکھا ہوں میں، بڑے کاروبار میں جانتا ہوں، بڑا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا انجینئر ہوں، بڑا میں نے مکینیکل کے ڈپلومے کر چکا ہوں، بڑے جناب میں MBA MPhil اور PhD کی ڈگریاں حاصل کر چکا ہوں، لیکن گھر میں آتا ہوں تو باپ کو بولنے نہیں دیتا، تو ان پڑھ، تو کیا جانتا ہے۔ دور بدل چکا ہے ابا جی، اب بڑا زمانہ فاسٹ ہے، آپ لوگوں کا دور نہیں رہا، اب بڑا زمانہ فاسٹ ہے۔ یہ فاسٹ زمانے کی پیداوار، یہ نیو جنریشن اپنے باپ کو جھڑکے دیتی ہے نا، تمہیں نہیں پتا، تم نے تو 60-70 سال کی زندگی ایسے ہی گزار دی ہے، ضائع کر دی ہے۔ ہم سے سیکھے، ہم بڑے پہلوان، ہم بڑے جناب کاریگر، ہم بڑے جناب فاسٹ، اور ہم بڑے جناب کاروباری، اور ہم بڑے کامیاب ہونے والے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابی رسول عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بہترین اونچا دروازہ ہے۔ فإن شئت فأذ ذلك الباب فاحفظه، اگر چاہتا ہے تو باپ کی فرمان برداری کر کے جنت کے دروازے کو قائم رکھ، اور اگر چاہتا ہے تو باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے جنت کے دروازے کو ضائع کر دے۔ دنیا کے دروازے، دنیا کی ملازمتیں، دنیا کے عہدے، دنیا کی وزارتیں، دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا تو سب کچھ مل جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن جنت کے دروازے انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے ختم کر۔ یہ بھی بڑی شکایتیں ہیں، بیٹے باپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، بیٹے باپ کی بات کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اور بیٹیاں ماؤں کی باتوں کو سمجھتی نہیں ہیں۔ اماں کر لوں گی، آپ بیٹھی رہا کرو چپ کر کے، مجھے پتہ ہے کام میں ہی کرنے ہیں نا، سیریاں میں نے بنانی ہیں، افطاری میں نے بنانی ہے، جھاڑو پونچھا میں نے دینا ہے، یہ سارے کام میں نے کرنے ہیں، اماں کر لوں گی، ایسے ہی بولتی رہتی ہو، دماغ خراب کیا ہوتا ہے۔ کہاں ان پڑھ آ گئی، میں جناب سکول جاتی ہوں، میں جناب ٹیوشن پڑھاتی ہوں، میں اکیڈمیوں میں
پڑھاتی ہوں، میں کالجز اور یونیورسٹیوں میں جانے والی، میں بڑے بڑے فیشن ڈیزائنروں کو جاننے والی، اماں تجھے کیا پتا؟ ماؤں کو ایسی بولتی ہیں اللہ کی قسم، گٹ گٹ لمبی زبانیں نکال لیتی ہیں اور پھر بولتی ہیں میں بڑی پڑھی لکھی، اللہ کی قسم تو پڑھی لکھی نہیں ہے، تو دنیا جہان کی سب سے جاہل ہے، اور تو دنیا جہان کا سب سے جاہل آدمی ہے اگر ماں باپ کے ساتھ تجھے بولنے کا پتہ نہیں۔ اسی وقت کسی سہیلی کی بات ہو تو فوراً ہی چہرے کے ایکسپریشن تبدیل ہو جاتے ہیں، کسی دوست کی بات ہو تو فوراً ہی چہرہ انسان کا بدل جاتا ہے، لیکن باپ اور ماں کی بات ہو تو فوراً جناب یہ جلاد بن جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو سمجھتا دیکھا، اور باہر آ کر بتاتا میرے گھر والے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا باپ اب مجھ سے اونچی آواز سے بات نہیں کرتا، میرا روب بڑا ہے، ہوں تو میرا ابا بھی ڈر دیا مانو ملودا نہیں، اماں بھی ڈر دی ہے، میرے کو مشورہ کر کے کام کر دیا۔ بدبختہ اگر تیری ماں تجھ سے ڈرنے لگ گئی ہے تو نے اپنی جنت کو ضائع کر دیا ہے، اگر تیرا باپ تجھ سے ڈرنے لگ گیا ہے تو نے اپنی جنت کو بند کر دیا ہے، تیری عبادات رائے گاں جا چکی ہے، اگر تو حاجی ہے تو حج بھی ضائع، نمازی ہے تو نمازیں بھی ضائع، صدقہ خیرات کرنے والا متصدق ہے تو تیرے صدقے خیرات بھی ضائع۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، بڑا فخر کرتا ہے، اور تیرا باپ تجھے ابھی بھی گالی دیتا ہے، کس کا فون آیا؟ ابا جی کا فون ہے کہ جلدی گھر آ جا، جلدی گھر آ جا، ابا جی کا فون ہے، تو ابھی بھی ڈرتا ہے ابا جی سے، اور میں نہیں ڈرتا ابا جی سے، دیکھنا میں تو کبھی گھر 12 بجے بھی چلا جاؤں نا، ساری رات ہوٹلوں پہ بیٹھا رہوں، چوک چراہوں پر بیٹھا رہوں، ساری رات مجلسیں کرتا ہوں، میرے باپ نے کبھی جرت نہیں کی مجھ سے پوچھنے کی میرا روب اتنا ہے۔ اور بدقسمت انسان، تیرا روب نہیں ہے، تو نے تو دنیا آخرت کی بربادی کر لی۔ یہ روب والی کون سی بات؟ دنیا تجھے تو لعنت کرتی ہے اور تیری بوڑھی ماں تجھ سے ڈرتی ہے، وہ اونچی آواز سے پوچھتی نہیں ہے، ساری رات بھی نہ آئے تو ساری رات وہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے، ابھی میرا بیٹا آ جائے گا، ابھی میرا بیٹا آ جائے گا، ابھی میرا بیٹا آ جائے گا۔ یہ بیٹا صاحب آتے ہیں تو ماں بیچاری پوچھ بیٹھتی ہے کہ بیٹا جی کہاں سے آئے؟ ماں سو جایا کر، بڑے کام ہیں، بڑا مسئلہ ہے، بڑی مصروفیات ہیں، بڑے کاروبار ہیں، بڑے لین دین ہیں، بڑا جاگنا پڑتا ہے، بڑا بھاگنا پڑتا ہے، بڑی مہنگائی کا دور ہے۔ 2-4 گالیاں مہنگائی کو 2-4 حکمرانوں کو نکال کر ماں کی بولتی فوراً بند کرا دے گا۔ بعد میں کہے گا مجھ سے نہیں اب پوچھتے، مجھ سے پوچھو تو میں فوراً جواب دیتا۔ اللہ کی قسم یہ سب سے بڑی بدبختی ہے جس اولاد کی وجہ سے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نوجوانوں یاد رکھو، جس اولاد کی وجہ سے والدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھ لے وہ آنسو نہیں ہے، وہ بربادی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جس اولاد کی وجہ سے ماں رو پڑے، وہ سمجھ لے ماں نہیں روئی، اس نے اپنی جنت بند کر لی ہے، اس نے اپنی بربادی کے سرٹیفکیٹ پر اپنے دستخط کر دیے ہیں، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں کہ کہو مولوی صاحب جوش میں آ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے، اور ترغیب و ترہیب کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا واقعہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ صحابی رسول اپنی بستی سے دوسری بستی میں مہمان بن کر گئے، عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کے بعد باہر نکل گئے۔ جس طرح ہمارے گاؤں کا قبرستان اس طرف ہے، اس طرح گاؤں کے باہر قبرستان تھا۔ قبرستان کی طرف گئے تو دیکھا ایک قبر پھٹتی ہے، اچانک اس میں سے ایک انسان نمودار ہوتا ہے، فَثَلَاثَ نَاحِقَ ثَلَاثَ نِحَاقٍ، 3 چیخیں مارتا ہے، رَاسُهُ رَاسُ الْحِمَارِ، اس کا اللہ نے سر گدھے کا سر بنا دیا ہے، وَجَسَدُهُ جَسَدُ الْإِنسان، پیچھے والا جسم دھڑ تو انسانی جسم ہے لیکن اللہ نے اس کا سر گدھے کا سر بنا دیا۔ وہ انسان نما گدھا وہ قبر پھٹی اور نکلا، 3 چیخیں مارتا ہے، پھر قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صحابی رسول پریشان ہوئے، لوگوں سے پوچھا ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا فلاں محلے گلی میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت گھر میں چرخا کاٹ رہی ہوگی، یہ اس کا بیٹا ہے۔ سسپینس بڑھ گیا، تجسس ہو گیا، اس عورت کے پاس چلے گئے، گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک گھر میں عورت چرخا کاٹ رہی تھی۔ پوچھا اماں جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی ہوں، میں آج آپ کے گاؤں کے قبرستان کی طرف عصر کے بعد گیا، ایک قبر پھٹی، قبر سے ایک انسان نکلا، اس کا سر گدھے کا سر تھا، جسم انسانی جسم تھا، گدھے کی طرح 3 دفعہ وہ ہانکا،
3 دفعہ اس نے چیخیں ماری، پھر اس کا جسم قبر میں داخل ہو گیا، قبر بند ہو گئی۔ اماں جی کیا ماجرا ہے، وہ کون ہے؟ کہا بیٹا وہ کوئی اور نہیں، میرا سگا بیٹا ہے، اور اس کا قصور یہ ہے کہ ساری زندگی جب بھی گھر آتا میں کوئی بات کرتی تو مجھے آگے سے کہتا ایسے آوازیں نہ نکالا کرو جیسے گدھا آوازیں نکالتا ہے۔ جب سے وہ مرا ہے اللہ نے اس کو سزا اور دنیا والوں کو عبرت کا نشان، عبرت کی علامت بنا دیا ہے۔ روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے، اس کا سر اس کی قبر سے نکل کر 3 چیخیں مار کر پھر دوبارہ داخل ہو جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے۔ جو ساری زندگی میری نافرمانیاں کرتا رہا اور کہتا رہا ایسے بولتی ہے جیسے گدھا بولتا ہے، ایسے چیختی رہتی ہے جیسے گدھا چیختا رہتا ہے، اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا کائنات کے لیے عبرت بنا دیا کہ قبر کے اندر یہ سزا دی اور سزا پھر دنیا والوں کو دکھا دی۔ اور نہیں میرے بھائیوں، نہیں، اس کام کا بڑا جناب نتیجہ غلط نکلتا ہے، اس کا انجام ہی بڑا غلط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، اللہ تعالیٰ ہر نافرمانی کے عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے نا، اللہ اس کی سزا مؤخر کر دیتا ہے، پھر کوئی اور گناہ کرتا ہے اللہ اس کی سزا مؤخر کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کی سزا کو مؤخر نہیں کرتا، اللہ فوراً اس کی سزا کو نازل کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی کے اندر ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے، اس کی اولاد اس کی نافرمان بھی ہے، اس کی زندگی میں اللہ ذلت، رسوائی، نافرمانی، فاقہ، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ اور لوگوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی دکھا دیتے ہیں۔ جیسے یہ ماں باپ کا نافرمان تھا، اب اولاد اس کے آگے اٹھ پڑتی ہے، اب اولاد اس کو بات نہیں کرنے دیتی، اولاد اس کو بولنے نہیں دیتی، پھر کہتا میں نے حق بڑے ادا کر دیے ہیں، بڑی بڑی تنخواہ لا کر میں باپ ابا جی کو دیتا ہوں، بڑا حق میں نے ادا کر دیا ہے۔ حضرت مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک شخص طواف کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کندھوں پر میں نے جو گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی ماں کو اٹھا کر لایا ہوں، اپنے علاقے سے اٹھایا ہے اور وہاں پیدل چل کر آیا ہوں، اور اتنی سخت اور اتنی دھوپ ہے کہ اگر اس کی گرمی کے اندر گوشت کو رکھ دیا جائے تو گوشت بھی گرمی کی دھوپ کے اندر پگھل جائے گا، سکڑ جائے گا، سخت ہو جائے گا۔ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور اپنی والدہ کو لے کر آیا ہوں، اب اپنے کندھوں پر اس کو طواف کروانا ہے، اس کو حج کروانا ہے، صفا مروہ کی سعی کروانی ہے، مزدلفہ اور منا اور عرفات میں جانا ہے۔ حل ادیت حقھا یا رسول اللہ، اتنے مشقت کے باوجود کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابھی تک تو نے اس وقت کا بھی حق ادا نہیں کیا جس وقت اس نے تجھے جنا تھا، پیدا کیا۔ اور ایک شخص آتا ہے نا بیت اللہ کے اندر اور آ کر پوچھتا ہے من المحدث، مسند احمد کی حدیث ہے، حج کے موقع پر عرفات میں ہے، اور عرفات کے میدان میں کسی کو اٹھایا ہوا ہے اور پوچھتا ہے وہ محدث، درس دینے والا، خطبہ دینے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر خراسان کے علاقے سے چلا ہوں، اپنی بوڑھی مائی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر آیا ہوں، راستے میں اس کی قضائے حاجت کا، اس کے سونے کا، اس کی بھوک کا، اس کے پیاس کا، ہر چیز کا میں نے خیال رکھا ہے، ہر چیز کا خیال رکھ کر آیا ہوں۔ خراسان سے پیدل مکے تک آیا، 6 مہینے کا سفر کیا، 6 مہینے کے سفر کے اندر اپنی ماں کی ہر چیز کا خیال رکھتا آیا ہوں۔ حل ادیت حقھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا لا بظفر، تو نے تو ابھی ایک ناخن کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں میں تنخواہ بڑی دیتا ہوں، میں فروٹ روزانہ لے کر آتا ہوں، میں تو ہر عید پر اپنی ماں کو نیا سوٹ بنوا کر دیتا ہوں، میں نے تو بڑے بڑے حق ادا کر دیے۔ اور نہیں ہو میرے بھائیوں، اللہ والدین کی فرما برداری کی وجہ سے جنتیں دیتا ہے، وہ ہے نا مستدرک کے حاکم کی حدیث، اب عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ اس میں جنت میں کسی کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، فقلت من ھذا، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ
کون بندہ ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حارثہ بن نعمان ہیں۔ حارثہ بن نعمان صحابی رسول ہے، کیا کرتے تھے؟ کذالکم البر، اسی طرح ہے نیکی جو فائدہ دیتی ہے۔ وکان ابر الناس بامہ، یہ حارثہ بن نعمان والدین اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، نیکی کرتے تھے۔ اللہ نے آج صلہ یہ دیا ہے، یہ دنیا کے اندر تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ ان کی تلاوتوں کی آواز جنتوں میں سنا رہا ہے۔ والدین کے ساتھ اگر کی جائے نا نیکی، پھر اس کا دنیا میں بھی صلہ ملتا ہے۔ والدین کے ساتھ نافرمانی کی جائے تو دنیا میں اس کا عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائیں، وہ صحیح، اور اس کے فائدے کے بارے میں بھی بڑی روایات۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے نا صحیح بخاری کے اندر، 3 بندے جا رہے تھے، طوفان آ گیا، بارش آ گئی تو وہ ایک غار میں چھپ گئے، تینوں نے دعا کی، اور وہ بہت بڑا چٹان اور پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر لیتا ہے، وہ نکلنے کا راستہ نہیں، نہ کوئی سورسز ہے، نہ کوئی ذرائع ہیں، نہ کوئی رابطے ہیں، دنیا کا نظام ان سے منقطع ہو گیا، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، نہ نکل سکتے ہیں، پتھر اور چٹان اتنا بھاری ہے کہ دروازہ کھول نہیں سکتے۔ وہاں تینوں نے دعا کی، اور ایک نے وہاں پتہ ہے کیا دعا کی تھی؟ اللہ، میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا، اپنی بکریاں چرانے والا، بکریاں چرا کر جب بس واپس آتا، بکریوں کا دودھ دھوتا، سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک رات تو ایسا ہوا، مجھے بکریاں چرا کر واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، گھر پہنچا تو بوڑھے مائی باپ سو چکے تھے، میرے بیٹے میری بیٹیاں میرے ٹانگوں کو آتی تھیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں دودھ پلایا جائے، لیکن میں نے وہ والدین کا حق ضائع نہیں کیا، میں دودھ لے کر اپنی ماں اپنے باپ کے سرہانے پہ کھڑا رہا، ان کی چارپائیوں، ان کے سونے کے بستروں کے پاس کھڑا رہا، جب وہ اٹھیں گے تو ان کو دودھ پلاؤں گا، سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا جائے گا۔ اللہ، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چٹان اس غار کے منہ سے ہٹ جاتی ہے، بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹ جاتی ہے، اور اللہ ان کو مشکل سے، تکلیف سے، پریشانی سے باہر نکال دیتا ہے۔ مشکلات، تکلیفوں، پریشانیوں سے بچنے کا حل بھی والدین کی دعائیں، والدین کی خدمت ہے۔ اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں، وقت کم ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حق کے بعد حقوق العباد کی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حقوق العباد کے اندر خاص طور پر والدین کے حق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ رمضان میں خصوصی طور پر مدرسے اور مسجد کے ساتھ خصوصی تعاون کی درخواست اور اپیل کی جاتی ہے۔ مسجد کے بھی بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو رکے رہتے ہیں، رمضان کے اندر چونکہ پھر فنڈ آ جاتا ہے، مسجد کے وہ کام ہو جاتے ہیں، تو رمضان میں کسی باہر کے سفیر اور ساتھی کو بھی موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ سپیکر وغیرہ، پھر اعلانات، پھر لوگوں کو تنگ کرنا، یہ تو ویسے ہی مناسب بات نہیں ہے۔ تو جمعے کے اندر ہی چندے کی، فنڈ کی، تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ دوست احباب ایک دوسرے سے بڑھ کر تعاون فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ رمضان کے اندر رحمتیں، برکتیں، اللہ کی رضامندیاں، اللہ کی رحمتوں کا، مغفرتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کرتے ہیں۔ اچھا، صفوں کے لیے پیسے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ سادہ صفیں تو آ چکی ہیں، اب یہاں جو آپ بیٹھے ہیں، اگر قالین میں تاخیر ہو گئی تو پھر یہاں یہ پلاسٹر کی صفیں دوبارہ بنوانی ہیں۔ آگے والی 8 لائنیں اور 5 لائنیں وہ زیادہ خراب ہو چکی ہیں صفوں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پچھلے جمعے 2 احباب نے تعاون کیا تھا، وہ سادہ صفیں یہ برآمدے میں بچھائی ہوئی ہیں، اور اسی طرح نیچے عورتوں کے لیے بھی وہ صفیں بچھائی ہوئی ہیں۔ وہ 20 صفیں 20 فٹ والی آ چکی ہیں، جن کا 30,500 بل بنا تھا، وہ ادا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تمام احباب کو اس کی جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی طرح دوسرا جو اعلان ہے صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہے۔ صدقۃ الفطر بعض کے مطابق 120 روپے اور بعض کے مطابق 140 روپے بنتا ہے۔ یہ 2100 گرام جنس
جو ہم کھاتے ہیں بطور جنس اور خوراک استعمال کرتے ہیں وہ دینی ہوتی ہے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ تیسرا اعلان، آج 20واں روزہ ہے اور آج شام کو آخری عشرہ شروع ہو جانا ہے۔ اعتکاف والے ساتھی مغرب کی نماز جب پڑھنے کے لیے آئیں تو تیاری کر کے آئیں، مغرب کے بعد گھروں کو نہ جائیں۔ اعتکاف کے لیے جنہوں نے بیٹھنا ہے ان کے لیے انشاءاللہ وہ ساتھی انتظامات عصر کے بعد کر دیں گے، تو مغرب تک اپنا بوریا بستر لے آئیں۔ دوست احباب کو پہلے مطلع فرما دیں۔ ٹچ موبائل اور سادہ موبائل گھروں میں رکھ کر آئیں۔ کاروباری معاملات اور میٹنگیں اور کھانے پینے کی پارٹیاں اور کیمپوں میں بیٹھ کر جناب وہ مجلسیں لگانا، یہ ساری چیزوں سے مبرہ ہو جائیں۔ اعتکاف کا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ پر جم کر اللہ کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ اس کی شرائط کو، اس کے اصول اور ضابطوں کو پورا رکھیں۔ طرح طرح کے کھانے آتے ہی رہتے ہیں، ان کو پہلوانی نہیں سکھانی، انہوں نے عید کے بعد کوئی دنگل نہیں لگانا ہوتا، ان کو عبادت کرنے کے لیے موقع دیا جائے۔ اور نہ ہی دوسرے ساتھی، سارے ساتھی تشریف فرما ہیں۔ اعتکاف والے ساتھی کیمپوں سے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور عام دوست وہ کیمپوں اور خیموں کے اندر جناب اپنی مجلسیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سارے چیزیں اعتکاف کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ